سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جڑے کہ لختے جگر نے خطیب پاکستان مقبول عوام فخر الخطباء زینت الخطباء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ و قاری محمد رفیق انجم سیالوی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ دے نال نال صاحبزادہ والا شام صاحبزادہ محمد آصف رفیق سیالوی صاحب سماجی و مذہبی شخصیت، عزت مآب، محب الفقراء والعلماء، جناب اسلم خدا صاحب، آپ سب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، چٹی کٹن والا ہو، ریڑھی چلان والا ہوئے حسین کے نانے کا نوکر، میں ہر ایسے بندہ مومن دا نام اپنی زبان پہ لیانا اپنے واسطے بہت بڑی سعادت بھی سمجھنا اور ذریعہ نجات بھی سمجھنا، لیکن چونکہ سٹیج اتے کثیر تعداد بندے تک جلوہ فروغ سیاسی سماجی مذہبی معذب حق آور شخصیات دین مدین دی عظیم سپاہیوں اور ختمی نبوت دے بختاور فدائیوں با پردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیا فاطمہ میریاں پاک ماما بہنا بچ آج دی یہ سالانہ کانفرنس عظمت محمد و آل محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالہ نہ انعقاد پذیر بابر صاحب عمران صاحب بحمداللہ یہ میری جماعت عظیم سرمایہ نے اور ہر سال بڑیاں ریجاں نال اے حسین دے نانے دا جشن منانا، اس سال بھی انہاں نے بزرگاں دی سرپرستی دے اندر علماء دی قیادت دے اندر اس جشن دا اہتمام کر کے دسیا ہے نبی دے نوکر مر نہیں گئے کل بھی زندہ سن اج بھی زندہ۔ میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، میں بچیاں کیوں سائڈ سے کرانا اس وجہ بچے کیوں کوئی بچہ اٹھے نہ، بچے بہت اچھے ہیں ایدے توجہ کرنی آپ گفتگو بھی نہیں کرنی دائیں بائیں بھی نہیں ہونا۔ حضرات میرے تو قبل وسیم اللہ اکبر، اچھا آپ نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر نقابت دی فرائض سر انجام دیتی تلاوت ہوئی، بڑی محبت کر دیں اور میں اس پروگرام دے اندر کدی بھی چیف گیسٹ اور خطیب پاکستان دی حیثیت نال نہیں آیا، میں جدو بھی ہونا ایک میزبان دی حیثیت نال حاضر ہونا اور ارادہ لے کے ہونا کہ اج انہاں چہریاں دی زیارت کرنی ہے جنہاں چہریاں وچوں کملی والے دا پیار نظر آؤں۔ حضرات بڑا خوبصورت اجتماع ہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے بختور مومن تشریف فرماؤ، میری ایک گزارش ہے آپ سبھی مہذب ہو، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، جیڑے بندے ٹیڑے بیٹھے نے ٹیڑا پن ختم کر دیو اور ایکٹیو ہو کے بیٹھنے اور جنہ دے سر ننگے نے اگر کپڑا ٹوپی دستیاب ہے ناراض نہیں ہونا، سرہ نو ڈھام کے بیٹھنے ویسے شاید ہی کو میری تقریر ہوئے جیدے اندر میں سٹارٹ وچ اے درخواست اہل ایمان کو پیش نہ کیتی ہوئے، اُدھی وجہ ایک ہوئے اسی کسے دا ولیمہ شادی ابراہیم میرا پتر عرفان صاحب کسے دا فنکشن اسی بغیر تیاری تو اٹینڈ نہیں کر دے، حضرات اسی کسے دا بھی فنکشن اٹینڈ کری گئے، شادی ہوئے ولیمہ ہوئے رسم مہدی ہوئے اسی بن ٹھن کے جانے ہیں، سج دھج کے جانے ہیں، کپڑے چنگے جتی چنگی۔ حضرات اگر دنیا داران تے تیری برادری تے تیرے میرے خاندان تے قبیلے دے لوگاں دا فنکشن ہوئے تے تے میں بن ٹھن کے جائیے اے تے انہاں دا جشن ہے جنہاں دے جوڑیاں دے ناز میرے مولا نے عرش مولا تے اٹھا۔
میں پھر ایز اے مبلغ ایز اے دین دا خادم میں آپ کو گزارش کرن لگا جدو بھی حضور دی وزن بھی چاہو ود پمپ اینڈ شو شان و شوکت نہ لاویا کرو تیاری کر کے آویا کرو تیاری دا پتہ کی انداز ہے وضو فرما کے پاکیزہ کپڑے پہن کے جسم تے خوشبو لگا کے سر تے امامہ یا ٹوپی ٹکا کے لباں تے درود و سلام دا نغمہ سجا اور اپنیاں نکامہ گنبد خضرہ تے جما کے جدو اس عقیدت نہ لاؤ گے اللہ دی قسم پھر جنتیاں ہورا بھی کہن گیاں پھر جنتیاں ہورا بھی کہن گیاں نہیں ویکھو کملی والے دا غلام جا رہے اے میری درخواست جڑے حضرت تشریف لے آئے نے اے علامہ رفیق انجم سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ جب تک ظاہری طور تے حیات سن اس کانفرنس وچ آپ تشریف لے ہوندے سن اور اج اس دنیا تے نہیں میں آپ دی قبر دی مٹی نو سلام پیش کرنا انہاں دے شہزادے آئے اور انہاں دے لخت جگر نے آ کے وفا دا حق ادا کیتا ہے ذہن چ رکھو میں دعا گوں علامہ صاحبزادہ کاشف رفیق سیالوی صاحب نو میرا مالک دنیا خطابت دے اندر بے مثل شہرت عطا فرمائے آکھو آمین اے جون میرے ول دھیان کرنا ہے بہت بہت توجہ حضرات شمع رسالت دے پروانوں میں گفتگو دا آغاز کرن لگا یہ میں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں تسی تے نیک بندے ہو جڑے میری طرح غافل نے میں ویکھیا ہے وہ سگریٹ پینے ہیں حضور دی محفل چ آ جاندے نے بے وضو آ جاندے ہیں دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں تے میں جڑی ریکویسٹ کیتی ہے نا جدوں اس تیاری نال تسی تے میں آواں گے پھر جنت دیاں ہوراں وی کہن گیاں نہیں ویکھو کملی والے دا غلام جا رہے ہن میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا جڑے جتھے بیٹھے ہو میرا بیٹا گوڈیوں تھلے کر دینے جڑے جوان ہو بزرگ چکن دل لے بیٹھے میرے مزاج نو تسی سمجھ دیو ایک دفعہ سیدہ امینہ پاک حضرت عبداللہ پاک حضور دے والدین کریم ہیں انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نذرانہ ادب دے طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ بابر صاحب عمران صاحب آپ مبارک ہوئے آپ نے آج میرے نبی دا جشن منایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں میں خطاب دے آغاز تو قبل محمد اختر سلطانی صاحب جمشید چیمہ صاحب محمد عثمان صاحب فرام دبئی محمد حسنین صاحب محمد ساجد علی صاحب رب نواز کھوکر صاحب یہ جنہ میں اہل ایمان دا نام لیا انہ واسطے بارگاہ لم یزل وچ شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار دے کٹے بازوان دا واسطہ دے کے میں دعا کرانگا اے کریم اللہ تیری ذات ہوئے جن نے پتھراں وچوں ڈاچی بھی ٹوری ہے ڈاچی دا بچہ بھی ٹورے مالک انہاں قدرتاں دا واسطہ ہی اے میں جنہ تیرے پیارے بندیاں دا نام لیا ہے انہاں نو نیک اولاد عطا فرما کھل کے آکھو آمین اور پر ذکر میں اللہ دے محبوب دا لازمی کروانا اور اسی دعا کروں میرے مالک تین لعاب رسول دا واسطہ میں اس لعاب دا واسطہ دیتا ہے جیڑا لعاب خدا دی قسم جے اگر کسے مریض دے جسم نہ مس ہویا ہے تے او دی جسمانی مرض ختم ہو گئے یا اللہ تین لعاب رسول دا واسطہ محمد عمران صاحب دی بیمار امی نو جلد سے عطا فرما ہن پھر تس آمین کہنا میرے مالک کائنات دے کل بیماراں نو شفا عطا فرما حضرات توجہ بس میں باقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا 19 پارا سورہ نمل پنجابی سادے لفظاں وچ کہہ لو کیڑی والی سورت کیڑی سورت سارے بولو کیڑی سورت ڈبلنگ کام کر دیو میں انہاں دی آواز سننا چاہنا بالکل ڈبلنگ جڑی ہے نا جیوں جیوں پھر تقریر چلے گی کیڑی سورت بولو کیڑی والی سورت حضرات شمع رسالت دے پروانوں حالانکہ رستے وچ جس رستے وچوں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے گزرنا اوتھے ایک کیڑی نہیں سی ادھر توجہ کرنا اوتھے کئی 100 کیڑیاں سن متعدد کیڑیاں اے میں قرآن دیاں تفسیراں دے دائرے وچ رہ کے گفتگو کر رہے ہیں حضرات کئی کیڑیاں سن لیکن سیالوی صاحب عمران صاحب ایجوں توجہ جڑے خصوصی سٹیج تے حضرات بیٹھے ہو دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی کیڑیاں ڈھیر بڑیاں سن پر رب نے سورت ساریاں دے نام نہیں لائی صرف ایک دے نام لائی آیا ذرا غور کرنا اے نمل اے واحد ہے ایدہ توجہ کرنا سورہ نمل اے واحد ہے رب نے ساریاں دے نام نہیں لائی تسی سوچاں وچ پے گئے ہوگے اینیاں جساں انہاں چ اے ایک بازی کیوں لے گئے آیا یہ دی ان پتہ وجہ کی یہ ایک بازی کیوں لے گئی انہیں بازی تاں لئیے انہیں کیڑیاں نو کیا سی اپنے اپنے سوراخاں ٹر جاؤ راہ صاف کرو نبی سلیمان تشریف لے آ
توجہ کرنا یا ایتھم لدخلوا فی مساکنکم، ایک قرآن ہے، توجہ کرنا. اس کیڑی نے جدو کیڑیاں نو انہا کیا نا، چونٹی نے چونٹیاں نو کیا، راما صاف کرو نبی سلیمان آ رہے ہیں جنہ دے سر تے رب نے تاج نبوت سجایا. خدا دی قسم جے رب نو ادا پڑھیا ترانہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. اس بے نیاز نے جبریل نو کیا، جبریل جن نے میرے نبی دی آمد دا ترانہ پڑھیا ہے ہن میں دا ذکر مٹن نہیں. بازو کر کے آکھو سبحان اللہ. ذرا جاگ کے حضرات توجہ کرنا. اور جکن علامہ اقبال نے کیا سینا اسی ویندے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. آئے حضرات جدو رب نے اس کیڑی دینا اپنی صورت لائی، اپنا کلام. تو ان پتہ ہے قرآن کسے بشر دا کلام نہیں، قرآن حضرات ایک کائنات دے رب دا کلام ہے. اے سید الکتب ہے، اے امام الکتب ہے، اے خاتم الکتب ہے. جکن قیامت تک میرے نبی تو بعد کوئی نما نبی نہیں ہونا. انجھے حضرات قیامت تک قرآن تو بعد کوئی آسمانی کتاب. کمال کمال جاگے ایک پھر کھول کے آکھو سبحان اللہ. ایدے ایدے تیان کرنا ہے شہزادے سارے. اور میرا پتر تو تے این سیر تے پگڑی بننی ہے جکن بلے والی پالٹی بن کے میدان سے نکلی. میں صدقے جاما ذرا پیچھے ہو تے کھول کے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ میرے شاگرد علامہ سجاد ترابی صاحب تشریف لائن ایچھوٹ میرے کھولا. احباب سے بکار اگر کوئی عالمی دین تھلے بیٹھیں امام خطبہ یا سید زادیاں انہوں میں میری گزارش اس چیز چاہو. اور توجہ ابراہیم شہزادے میرا پتر خصوصی توجہ کرنی. لوگو تسی مچل گئے ہو شمع رسالت دے پروانو. اور یہ جڑی سورہ نمل یہ دے وچوں میں پتہ بیان کی کرن لگا. تفسیر جیڑی بھی پڑھو گے میں آیت پڑھاں گا ترجمہ کراں گا، لیکن میں پہلا سمری کر رہے ہیں. پاہمیں تفسیر زیال قرآن پڑھو، کنز الایمان پڑھو، روح البیان پڑھو، تفسیر کبیر پڑھو. جڑی بھی تفسیر پڑھو گے تو ان قرآن دی ہر تفسیر وچوں اے چیز ملے گی. ملکہ بلقیس یمن تو چلی گئی تے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ملک شام وچ نا اپنی کچہری وچ مصروف گفتگو سن. اللہ دا نبی گفتگو کر رہے ہیں. ایمان نال او لوگ کتنے مقدر والے نے جنہاں نبیاں دی گفتگو سنی. نہیں بازو کڈ کے آکھو سبحان اللہ. آج تے خدا دی قسم سے جیڑا مرید اپنے پیر دی گفتگو سن لوے نا غور کرنا وہ اپنے مقدر تے ناز کر دے. پتہ کی آندا ہے میں تاجدار گولڈا دی نسل دی گفتگو سنی، میں حضور پیر سیال لجپال انہاں دی نسل دی گفتگو سنی. تے او کتنے مقدر والے نے جنہاں گلاں نبیاں دیاں سنیاں. ہائے ذرا پوائنٹ وال غور کرنا چاہ گئے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھی گفتگو نے عرفان صاحب اے گوٹ خوشی پور کرو ایتھے آؤ. مین پتہ نا ابراہیم نا تساں بہنا ہے ابراہیم نو تاں کرنٹ مل لے. ماشاءاللہ پیچھے بیٹھا نعرہ حیدری. ذرا جا پیر سیال دے غلام قبلہ سجاد صاحب آج پچھلی ہیں ماشاءاللہ گوندل صاحب بھی تشریف لے آئے. حضرات توجہ کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ پتہ گفتگو کی آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے دوران ایسا اصل گل ول تساں توجہ کرنی. حمزہ صاحب آجو میرے شاگرداں وچوں حمزہ صاحب بھی شاگرد آپ بھی تشریف لے آپ اسٹیج تے آجو. حضرت سلیمان علیہ السلام بابر عمران صاحب آپ گفتگو فرمانیاں پتہ کی آندے اپنی کچہری وچ کھڑے نے جن پریاں موجود نے. غور کرنا کہ آپ فرماندے نے ملکہ بلقیس یمن تو ٹر پئی ہے میرے دربار وچ آ رہی ہے. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فقط نبی فرماندے نے دسو ایکم یاتینی بعرشھا تواڈے وچوں کون ہے جڑا او دا تخت لے کے آیا. اے میں پھر پڑھنا قرآن پھر میں ترجمہ کرنا ہے. حضرات ترجمہ غلط ہوئے میں ذمہ دار. دوستان گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس یمن وچ ٹر پئی ہے میرے دربار تے آ رہی ہے. تے دسو ایکم آپ اپنی کچہری وچ بیٹھے حضرات نو کہہ رہے ہیں ایکم یاتینی بعرشھا تواڈے وچ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آیا. ہن ایک واری سبحان اللہ کھو تے میں نقطہ پڑھا لگا. ہن نقطہ پڑھا لے حضرات نقطہ اے وے توجہ کرنا. اے چشتیو نقشبندیو مجدیو قادریو سہروردیو پوائنٹ اے وے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تواڈے وچوں کو ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا. تخت لے آنا سی یمن تو. اے ارے مجلس ہو رہی ہے ملک شام دے اندر یعنی شام وچ تخت نہیں پیا تخت پیا ملک یمن دے اندر. حضرت ایتھے ہن تو اے اشارے چھوڑ دیو تو سانو تقریر ول دھیان کرنا. ایک بار پھر کھول کے آکھو سبحان اللہ.
حضرات توجہ، میری محنت ضائع نہ ہو جائے، پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے۔ شمع رسالت پروانو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ نبی سلیمان دا انداز ویکھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا تواڈے وچ کو ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا، بلکہ کی فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، تواڈے وچ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ ارے نبی سلیمان دا انداز دس رہا ہے، حضرت سلیمان نو پتا سی تخت لے آن والا وچ بیٹھ نہیں، جنوں گل سمجھ آئی ہے بازو کڈ کے آکھو سبحان اللہ۔ اس گل تے داد حضرات ذہن چ رکھو، مشرکاں نے نہیں دینی، کافراں نے نہیں دینی، بت پرستاں نے نہیں دینی، قرآن دیا منکراں نے داد نہیں دینی، اے داد اونے دینی ہے جنوں ماں نے عشق رسول دی گردیاں عطا فرمائی۔ اور میں داد کیڑی چیز سے لے رہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تواڈے وچ کو ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ عمر گوندر میرے شہزادے، ارے نبی کا انداز کیا ہے؟ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ حضرات یہ نبی کا انداز گفتگو بتا رہا ہے حضرت سلیمان کو علم تھا تخت لانے والا یہاں بیٹھا۔ اللہ اکبر، کمال آپ دا مولا ہے تے بندہ کوئی میں عشق رسول دا ایٹم بم لگدا ہے جنہ نعرہ لوایا اللہ انہاں نو اج راتی میرے نبی دی دید نصیب فرما۔ ہر ایک بڑے پیار والے کمال حضرات اگلا پوائنٹ ایدھر توجہ کرنا، یہ ذہن کے اندر رکھو، اگر نبی بے خبر ہوتے، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، نبی بے خبر ہوتے تو کبھی سلیمان علیہ السلام ایکم یاتینی بعرشہا ان لفظوں کے ساتھ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا سوال نہ کرتے۔ یہ نبی کا انداز بتا رہا ہے نبی بے خبر نہیں ہوتا، نبی ارے اتنا کا خبر ہوتا ہے، نبی تحت سرا کی بھی خبریں رکھتے ہیں۔ عرش اولاد میرے پیارے شہزادے، اے نعرہ کوئی اٹھ کے پھر مار کھلو، او پتر تو بہ جا، اے نعرہ کمال آپ دا پیار، اے نقطہ تسی سمجھ گئے ہو، میں سمجھنا کہ میری حاضری در رسول سے قبول ہو گئی۔ اور اگلا جملہ بڑا میں دائیں بائیں نہیں جانا، جدو آپ نے فرمایا تواڈے وچ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا؟ بابر عمران میرے شہزادے خدا دی قسم جے ایک بولیا اس آکے آقا میں لے کے آواں گا، قال افریت من الجن، او دا نام ہی افریت تے جن نے، جنہ دی مخلوق نہ کر لکھ رکھدا ہے، آندا آقا سلیمان میں لے کے آواں گا، آنا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی۔ پتہ کی آندا ہے؟ آندا جی اے تواڈی مجلس بعد چ مکنی ہے، تخت پہلا آنا۔ او پتر تو تھلے بو چنگا رہا ٹینڈا لیا، بھائی میں صدقے جاؤں میں ٹینڈا نے بندیاں تو نہیں ڈر بڑا لگتا۔ نعرہ حیدری، نہیں ناراض نہیں ہونا شہزادے، جو نعرہ حیدری ایجو تساں دھیان کرنا ہے، دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی، میرا سادہ انداز ہوندا ہے اور میں سادہ انداز اس واسطے بنانا ہر بندے نو گل سمجھ آوے، اور تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو۔ آندا جی آقا میں لے کے آواں گا، حمزہ میرا بیٹا شہزادہ گردیجی شہزادہ بیٹھا ہے، ارے نوکر نے کی کیا؟ قبلہ تواڈی مجلس بعد چ مکنی، حالانکہ غور کرو نا پیچھے ایکم یاتینی بعرشہا، ایدے وچ نبی سلیمان علیہ السلام نے ٹائم دا سوال نہیں کیتا۔ ادھر توجہ کرنا، یہ نہیں کہ کتنے وقت چاہے گا، نا نا، نبی نے مطلق کہا ایکم یاتینی بعرشہا، نبی نے ایتھے ٹائم دے شیڈول دا سوال ہی نہیں کیتا۔ حضرت سلیمان نے یہ نہیں فرمایا کتنے وقت میں چاہے گا، کہ نوکر آندا ہے آقا آئے گا بھی تے وقت نہیں لگنا، تواڈی محفل بعد مکنی ہے، تخت پہلا۔ ایک اور پھر رکھو، بہت
کمال آپ دا پیار بڑا بڑا اعلیٰ ماحول بابر عمران صاحب تو مبارک ہوئے آج یہ تواڈی عقیدت در بطول تے بھی قبول ہے در رسول تے بھی قبول اب آپ اسی بکار ہن میں تھوڑی جی وضاحت کرن لگا اے گلاں اوکھیاں نے کر سوکھی انداز چ رہیا ہن وضاحت سن لو وضاحت بڑی با کمال جی اس دور دے اندر ملک شام جناب سلیمان علیہ السلام دی جتھے کچہری لگی اتھو ملک یمن جان واسطے ملکہ بلقیس دا جڑا محل ہے نا او دا 7واں کمرہ کنواں کمرہ 7ویں کوٹھڑی کہہ لو کیڑی کوٹھڑی 7ویں سادے جے لفظ نے اب آپ جی بکار کچھ مفسرین نے 9 کمرے لکھے میرے کل ایک تفسیر پہ یہ تبیان القرآن بہت بڑی شیخ الحدیث شخصیت نے علامہ غلام رسول سیدی صاحب انہاں تبیان القرآن دے اندر 9 کمرے لکھے کتنے کمرے 9 لیکن اکثر مفسرین نے 7 کمرے لکھے ملکہ بلقیس دا محل ہے او دے 7 کمرے نے تے 7 کمریاں دے دروازے لاگ نے تے جڑا 7واں کمرہ ہے نا او دے اندر تخت ہے تے تخت ہے پتہ کتنا چوڑا 80 گز 40 گز چوڑا ہے تے 80 گز لمبا ہے کتنا بولو 40 گز چوڑا تے 80 گز لمبا ایتھے ہن توجہ کرنا میں اینڈ تے جا کے انہاں میں کہیا ہے کہ اج مقام حسین پڑھنا ہے اور نال انہاں کہیا کہ اج تساں مصحف اہل بیت بھی بیان کرنے یہ پہلی بار انہاں میرے کول اے عنوان دا ڈیمانڈ کیتی ہے حضرات توجہ کرنا شمع رسالت دے فرمانو میرے آقا نال پیار کرن والے ایتھے توجہ عرفان میرے شہزادے اوئے اوئے تو شیر ہے اوئے پترا اوئے ایتھے دھیان کرو تو کی بین میں صدقے جاواں نعرہ حیدری اور میں وضاحت ہن کرن لگا اس وضاحت نو ضائع نہیں کرنا اے وضاحت تساں اپنے دل دی تختی تے لکھنی حضرات 40 گز چوڑا ہے 80 گز لمبا ہے ہن علماء پتہ کی فرماندے نے اس دور دے اندر 3 مہینے جان دے 3 مہینے آن دے یعنی ٹوٹل 6 مہینے بعد علماء نے 4 مہینے لکھے 2 جان تے 2 آن اے میں دوویں تفسیراں بیان کر دتیاں نے ہن 4 مہینے ہوے سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں 6 مہینے دا کم ہوے پھر بھی سن اعتراض نہیں جنہوں نہیں اعتراض بازو کر بار کر کے آکھو نعرہ حیدری ایتھوں توجہ کرنا ہن کم 6 مہینے دا حضرات تے نوکر نے پتہ کی کیا آقا اے تواڈی محفل بعد چ مکنی ہے تخت پہلے آ جائے گا حضرت سلیمان دی کچہری صبح 8 بجے شروع ہوندی سی تے دن 12 بجے مکدی سی 8 وچ 4 جمع کرو تے بندا 12 حضرات کم 6 مہینے دا تے نوکراں دا آقا 4 گھنٹے تو پہلا نہیں یہ نہ کرو اور بادو کڑ کے آگ سبحان اللہ میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں نمازیں پڑھنے والوں قرآن کی تلاوت کرنے والوں لوگ آج کہتے ہیں نبیوں کے پاس پاور نہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے نبی تو نبی رہے قرآن کہتا ہے جن کے گلے میں نبیوں کی غلامی کا پتہ آیا اللہ نے انہیں بھی پاور عطا میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں بخاری و مسلم نہیں ابو بکر کی صداقت کو ماننے والوں عمر کی عدالت کو ماننے والوں عثمان غنی کے شرم و حیا کو ماننے والوں مولا علی کی شجاعت کو ماننے والوں جو قوم 6 ماہ کا تھا نوکر کہہ رہا ہے آقا 4 گھنٹے نہیں لگیں گے تخت پہلے آ جائے گا کمال آپ کا پیار حضرات توجہ چاہتا ہوں اگلا جملہ بڑا قیمتی نعرہ حیدری کیا نعرہ حیدری کمال کمال یہاں میں 4 جملے کہوں گا اس دور کے اندر بڑی شدید ضرورت ہے یہ جو دور جا رہا ہے تم مچل جاؤ گے جن کے گلے میں اصحاب محمد وآل محمد کی غلامی کا پٹا ہے وہ مچل جائے گا یہ 4 جملے میرے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے اردو میں پیش کروں گا جتنی میری سپیڈ ہے اتنی سپیڈ سے آپ نے سننا بھی ہے فالو بھی کرنا ہے پہلا جملہ سنو جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں مزہ آیا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے بازو نکال کر کہا سبحان جنت کی ٹکٹیں علی نے بانٹنی ہے ان ٹکٹوں کے اوپر تصدیق کی مہر صدیق اکبر نے لگانی ہے حضرات
اس کانفرنس میں آنے والوں ابو بکر سے صدیق اکبر سے آگے بڑھنے والا کون تھا؟ وہ صحابی تھے، نام ابو دردہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم اب ابو دردہ کے قدم صدیق اکبر تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل گستاخ کے رسول سیدنا صدیق اکبر سے ابو دردہ کے قدم آگے بڑھے۔ میرے آقا نے کہا، زہرا کے بابا نے کہا رک جاؤ، تجھے نہیں پتا تو کس کے آگے چل رہا۔ کیا بات، میں نہ کمال 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 ایک اور کھول کیا کو سبحان میں پنجابی چ گل کر جاواں اسی اللہ والیاں دا حیا کرنے او لوگ آندے نے پتہ نہیں نہ کتھوں کڈیا، میں کہ ایتھوں کڈیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو دردہ رک جاؤ، مجھے نہیں پتا تو کس کے آگے چل رہا۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کا ادب کرنا یہ وہ ادا ہے جو خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو۔ اب میں تیسرا جملہ کہنے لگا ہوں، میں یہ 4 جملے اردو میں اور انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ حمزہ گردیزی صاحب تسی تے میرے تو جلدی بڈھے ہو، میں سن کے جاواں کھول کے آکو سبحان۔ ایدوں توجہ کرنی، وسیم شہزادے آپ دی بھی نظر ہے اور اسلم اللہ صاحب بیٹھے نے، آپ دی بھی نظر ہے، جتنے صاحب دل لوگ ہو حضرات جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میں پتہ کیوں مچلا ہوں، کیوں میں اٹھا ہوں، میں اس کی وجہ بتانے لگا ہوں۔ دنیا کا یہ اصول ہے، لوگوں کی یہ روٹین ہے، پیروں کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں، اساتذہ کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں۔ حضرات توجہ، بیٹا بیٹھ جاؤ، حضرات ادب سے یہ جملہ سننا تمہارے دل کا وضو ہوگا۔ دنیا کا یہ اصول ہے، پیروں کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں، اساتذہ کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں، ائمہ کے پروٹوکول کا ذکر مقتدی کرتے ہیں، اعلیٰ کے پروٹوکول کا ذکر ادنا کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کا اصول، لیکن صدیق اکبر کے مقدر کا ستارہ دے ابو بکر کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کا بابا، ابو بکر کی عظمت کو سلام، تاجدار صداقت کے مقام کو سلام۔ حضرات میں کیوں نہ کہوں جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ مسلمانوں جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا نبی وفا کا سرٹیفکیٹ دے انہیں عمر کہتے ہیں، اور جن کے آنے پہ میرا نبی ننگی پنگلی کو ڈھانپ لے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ اور چوتھا جملہ میں بعد میں پڑھوں گا، وضاحت پہلے کروں گا۔ حضرات جب میری امی نے مجھے جنم دیا، آپ کی امی جان نے جب آپ کو جنم دیا، جن کی مائیں زندہ ہیں، واپس جا کر امی کے قدم چوم کر اتنا ادب سے پوچھنا، امی جب آپ نے مجھے جنم دیا کیا غسل دینے سے پہلے مجھے کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا؟ خدا کی قسم تیری ماں نے تیرا ماتھا چوم کر کہنا ہے نہیں نہیں بیٹا، پہلے تجھے غسل دیا گیا، پھر تیرے ابو تیری خالہ نے تجھے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ سرگودا والوں جن کو غسل دینے سے پہلے میرا نبی ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لے انہیں علی کہتے ہیں۔ آج تواڈے ذوق نے دسیا ہے، اے جڑے سنی بریلوی نے، نہ رافضی نے، نہ خارجی نے، ہائے ہائے اے رافضیت تے بھی لعنت، خارجیت تے بھی لعنت، اے نبی دی آل دے بھی نوکر نے، نبی دے صحاب دے بھی نوکر۔ بلکہ میں چھے کیوں نہ کہاں، ہن میں سور لائیے تے سور والے خطیب بھی جا گیا، نعرہ حیدری، اے میرے پیارے شہزادے ہوئے حضرات، پھر میں کیوں نہ کہاں جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، پتر تو ڈبل زور لانا، اے تیری جسامت کی دے لے جائیں گے سارے پڑھنا ہے۔ اوہ شہزادیوں ایک اور محبت نہ پڑھنا ہے، مسکرا کے پڑھنا ہے۔ آج میرے آقا دا جشن ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی
ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ایک اور کون پیدا ہو جائے ہزاراں دا مجمع ارے صحابہ دا ادب کرن والے ہو نبی دی نسل دا حیا کرن والے ہو ایک اور سارے پڑھنا جی دے دل وچ حضرت ابو بکر دا ادب ہے. حضرات کریم نہ مل کے پڑھو میں اعلان پیا کرنا وا او تو ایتھے طرح نہ پڑھے گا میرے آقا مدینے خوش ہو جان گے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا. ایک اور محبت نہ پڑھنا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. جڑے سٹیج پہ بیٹھے ہو دونوں بازو پار کر کے ایک لہرا کے بولو ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. کمال ماحول ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اے جنہاں نو سمجھ آئیے او دا بازو تھلے نہ ہوئے انج لہرا کے پڑھ ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. اور میں سٹیج والے دی زیارت کر لگا جڑا چپ ہویا میں کو دے حوالے کرنا سارے کری ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. اوے سرگودا والیو میں عظمت صحابہ دے نور قرآن دی اللہ عن المؤمنین جنہوں سمجھ آئیے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. میں پھر رپیٹ کرنے لگا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لو کان بعدی نبی لکان عمر عثمان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان. اے پھر سنی کیوں نہ آکھے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات. دو بندے رہ گئے نے میری ہونے کوئی کیمرہ مارو ان چلاؤ کیمرہ جکر شباز شریف پاکستان چلا رہے ہیں تیزی نال بادو ایتھے کھڑ کے لہرا کے ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. اللہ اللہ میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس کانفرنس میں چون والے ہو کم 6 مہینے دا نوکر پیاندا کا 4 گھنٹے تو پہلا ہوئے گا. آئے آئے او کم 6 مہینے دا نوکر پیاندا کا کم 4 گھنٹے تو پہلا ہو جائے گا. ایک اور کھل کیا کو سبحان ساؤنڈ بہت اچھا چل رہا ہے میرے مزاج دا تو پتہ ہے کبھی کبھی میں پیچھے کر دینا اے گل میں سمجھانی ہے تواڈے اے دل دی تختی تے رقم کرنی کم 6 مہینے دا نوکر نے آکھیا آقا تواڈی مجلس باچ مکے گی تخت پہ میں ان آیت پڑھ لگا آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. ہائے 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 یہ قرآن ہے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. قبلہ کا جو لفظ ہے اس قبلہ کے لفظ کا سہارا لے کر میں کہہ رہا ہوں. ارے وہ افریت نامی جن اس نے اپنے آقا سے کہا حضور مجھے پتا ہے 3 مہینے جانے کے لگتے ہیں 3 مہینے آنے کے لگتے ہیں لیکن میں نوکر ہوں آپ کا. اے نبی سلیمان میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا ہے آپ کی نظر کرم کا صدقہ وہ جو 6 ماہ کا کام ہے آپ کا نوکر 4 گھنٹے سے پہلے کر کے حضرات کیا بات اور میں صدقے جاواں تو سمی فیصلہ کر رہے ہیں تقریر ترابی صاحب تے نعرہ جوان ماردا تسی نعرے دا جواب تے دیو نا کئی بندے انج بیٹھے نے جکن زمان پارک چ عمران خان بیٹھا اور میں صدقے جاواں ایک باری بازو پار کڈ کے نعرہ حیدری بازو پار کڈ کے نعرہ حیدری بولو بولو مدینے والے دا نام ہے نعرہ حیدری
نعرہ رسالت حمزہ کر دے جی میرا پتر ترے نعرے لوا وجد وچا آؤں امام الانبیاء نال وفاواں کرن والے علماء دی زیارت کرن والے ہو بڑا بڑا تھا وے اللہ دی قسم 6 مہینے دا کم تے غلاماں دا کا 4 گھنٹے تو پہلا کراں گا ہائے ہائے اوے لوگو اللہ اکبر بڑی اپروچ ہے ارے بڑی پرواز ہے قبلہ اے جتنے جوان شہزادے آئے ہو حضرات توجہ کرنا تواڈے دلاں تے لگن والے گناہاں دا زنگ اتر جائے گا ابابے جی وقار بڑی اپروچ ہے افریت نامی جن صاحبزادہ حمزہ کر دے سے علامہ سجاد درابی صاحب اوے سرگودے دے نوجوانوں حضرات دے توجہ کرے اجے لیکن اے دے باوجود حضرت سلیمان پتہ کی آندے نے یہ 4 گھنٹے بھی زیادہ نے میں دے تو پہلا چاہیے اوے توجہ کرے اجے رب دا قرآن میں قرآن پڑھا لگاواں ہن تساں مچل جانا ہے یہ قرآن ہے جی تلاوت میرے پیر حسین نے بغیر تھڑ تو نیزے دی نوک تے چڑھ کے کیتی ہے اج میں اینڈ تے بیان کرنا ہے انہاں دی ڈیمانڈ ہے میں اونج ترا پیاں تانوں پتہ ہے میرا اعلان ہے او دے واسطے جنت رب نے بنائی ہے جی دے دل وچ علی دا بھی حیا وے علی دے پتراں دا بھی حیا عمر گوندل میرے شہزادے سامنے آونا ارے تانوں حیدریاں نوں میں جدوں ویکھنا مینوں مزہ آ جاندا کہ میری نظر نہ لگ جائے اج تو کی گوندل صاحب بڑا با کمال ساؤنڈ چلا رہے ہیں اللہ اور برکتاں عطا فرمائے او غیرت مند لوگو نبی سلیمان نے فرمایا میں نے اے دے تو ہی پہلا چاہیے اللہ دی قسم ارے پھر ایک اور بولے ہے جنہ دا نام آسا بن برخیہ حضرت آسا بن برخیہ آپ بولے نے آپ دا تعارف رب نے قرآن میں اندر پتہ کنج کرایا آؤ میں قرآن پڑھنے لگا لوگ نے سنیاں نو قرآن نہیں ہوں گا میں کیا کائنات دے اندر ایک یا رسول اللہ کہن والے نے جنہ قرآن نال بھی وفا کیتی ہے محمد دے فرمان نال بھی وفا شہزادیوں توجہ کرنا اور میں قرآن پڑھن لگا ایتے توجہ کرنا جڑے ہموکا تو سنگی آئے نے جڑے ارے بونگا چھمڑ تو آئے نے اوہ سرگو دوالے ہو اللہ نے قرآن دے اندر آسا بن برخیہ دا انج تعارف کروایا قال الذی عنده علم من الکتاب توجہ کرنا میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو او سنیو جکن شیراں تے داد دیندے ہو میں ناراض نہیں ہوندا شیراں تے داد دینی چاہیے لیکن ہاتھ بن کے آکھاں گا اے شیر دنیا دے شہراں دا کلام ہے قرآن کائنات دے خالق دا کلام ہے کائنات دے رب دا کلام ہے ارے مچل گئے ہو ارے ابراہیم شہزادے عرفان شیالوی صاحب ابابے جی وقار اللہ نے آسا بن برخیہ دا تعارف انج کروایا رب نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب رب نے فرمایا پھر وہ آسا بن برخیہ بولے جدے کل کتاب دا علم ہے انہیں پتہ کی کیا او سرکوتا والے ہو کچھاری وچ کھلو کے آسا بن برخیہ آنے نے آقا میں تخت لے کے آواں گا 4 گھنٹے کوئی نہیں لگنے ہائے ہائے گل بڑی سوادی جو پتر ذرا ٹیک چھڑنی ہے جڑے ترے شہزادے ہو ذرا ایکٹیو ہو کے بہنا ہے میں وجہ دے اندر ایک گل پڑھنی ہے تانوں پتہ ہے ارے سستی مینوں برداشت نہیں جنہ چر زندگی ہے اسی طرح سرکار دی نوکری دینی ہے محمد آل محمد ترانے پڑھنے نبی دے صحابہ دیاں شاناں پڑھنیاں نے جدوں مرنا ہے او تے اونج بھی مر جانا ہے حضرات ویکھ لو ترکی دے اندر شام دے اندر 50,000 جنازے اٹھ گئے ارے زلزلہ اتنا شدید آیا ہے آنن فانن کوٹھیاں گر گئیاں ارے بل بنگلے گر گئے محلات گر گئے مرنا دیوں جوئیے لیکن وہ خوش نصیب ہے جدی موت نبی نال پیار کر دے آیا وے اسلام نال محبت کر دے آیا وے ارے لوگوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو حضرت آسا بن برخیہ آنے نے آقا میں لے کے آواں گا میری پوری تقریر ایک باسے اے نکتہ ایک باسے وے آسا بن برخیہ میں نے آقا 4 گھنٹے کوئی نہیں لگنے تو سانس کھاں بند کرنیاں نے توڑیاں کھاں کھلنیاں بعد دے اندر نے تخت پہلایا جن کو سمجھ آئی یا اونچی آواز میں کوشش کروں گا سب تک آواز جائے
کام 6 ماہ کا تھا. میری ملت کے جوانوں ادھر توجہ. آصف بن برخیہ کیا کہتے ہیں؟ آصف بن برخیہ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ قرآن ہے. 6 ماہ کا کام تھا. نوکر آقا کی کچہری میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے آقا آپ آنکھ بند کریں کھلے گی بعد میں تخت پہلے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دل والی آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرا خوش سبحان اللہ. تیرا خوش سبحان. اے میں پتہ تو نے تھے کیوں تکلیف دیتی ہے 3 بار سبحان اللہ کو. او دی ان میں وجہ دسن لگا. وجہ او دی وجہ اے وے ایدے توجہ بزرگو کمال تڑپ گئے. آصف بن برخیہ بیٹھا شام چے اج تک اے یمن ملکہ بلقیس دے محل چ گئے ہی نہیں. اوتھے بیٹھ کے پیاندا آقا میں لے آواں گا تہاڈی اکھ بعد چ کھلنی. اکھ مبارک تہاڈی بعد چ کھلنی. تخت پہلے. انا ہاتھی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف. اگلی گل تے میں کراں گا لیاندا بھی وہ بھی میں پڑھاں گا لیاندا ہے. لیکن ایتھے نقطہ پہلا سنو او تساں مچل جانا ہے. اس جنے نو پتہ سی نا کہ اس ملک شام تو اگے ملک یمن اس یمن دے اندر ملکہ بلقیس دا محل ہے. اس محل دے 5-6 اپنا 7 کمرے نے تے 7ویں کمرے چ پے 7ویں کمرے. ہن دھیان کرنا سلیمان نبی دے نوکر نو اینیاں دیواراں تو پیچھے دی خبر ہے تے جڑا سارے نبیاں دا پیر. واہ واہ کئیاں نوں سمجھ نہیں آئی. میرا میں میک تو ہٹ گیا. ایک بار کھول کے آکھو سبحان اللہ. میں میک میں یہ نقطہ پڑھنے لگا. حضرات آصف بن برخیہ کو ارے پتا تھا اتنی دیواروں کے پیچھے اسی لیے دعویٰ کیا اگر سلیمان کے امتی کو اتنی دیواروں کی پیچھے کی خبر ہو سکتی ہے جو سارے نبیوں کا پیر ہے ان کا مقام. اللہ اللہ کمال ماحول ساڈا اعلان جنت حسین دی. ہائے ہائے دونوں باتوں کڑ کے لہرا کے جنت حسین دی زمانہ حسین دا. اے جڑا جوان نعرے مارے ہیں میں اس جوان دی جوانی دی نظر میرا دل کردا ہے میں انہاں دا متھا چوماں. او وی تے جوان نے ارے جنہاں دی زندگی شراب نوشی دی اندر ضائع ہو رہی ہے فحاشی دی کلپاں دی اندر ضائع ہو رہی ہے. او وی تے بد نصیب جوان ارے جڑے دوسریاں دیاں بہناں بیٹیاں دے بارے غلط سوچ دے نے اگلے دن کمینے جوان اے ساڈا جڑا ارے سلطان پور بنگلہ پنڈ ہے اوتھوں دا ایک کمینہ جوان بد نصیب اونے اپنی ماں نو ارے ذبح کیتا ہے. اونے ماں دے گلے دے چھرا جلایا. ارے چند دن پہلا ضلع جیلم دے اندر چٹالا پنڈ دا ایک بد نصیب جوان اونے اپنی ماں دے ٹکڑے کیتے نے. اوے لوگو اے جوان کتنے مقدر والے نے جڑے اس دور دے اندر حسین دے نانے نا یاری لا سارا دے بابا نال پیار ایک واری محبت نال جنت حسین دی. جڑا بادو چاہ سکدا ٹھیک ہے نہ چاہ کوئی بات نہیں. جنت حسین دی زمانہ حسین دا. ہائے ہائے نبیوں کا پیشوا ہے جنانہ حسین دا. اور کوئی پڑھے نہ پڑھے جڑے حسینیوں تے پڑھو اوے جنوں ماں نے زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نانے واسطے پالیا او تے پڑھے گا جنت حسین دی. سٹیج والے حضرات بھی سارے جنت حسین دی زمانہ حسین دا. نبیوں کا پیشوا ہے جنانہ حسین دا. ارے لوگوں میں دائیں بائیں نہیں جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام دے چہرے دے مسکراہٹ آ گئی ہے. اوے کوئی دنیا دا مولوی بخائے حضرت سلیمان نے یہ آکھیا ہوئے عقل نہیں مندی کم 6 مہینے دے تو اکھ چمکنے تو پہلا کنج کرے گا. اور کوئی مینوں بخائے کسے تفسیر وچوں میں او دے پیچھے لگ جاواں گا. میں بخانے واسطے تیار ہاں. نبی سلیمان مسکرائے اپنے غلام دا دعویٰ سن کے میں تھے مچل کے پتہ کی کہنے لگا ماں او سرگو دعویٰ لیو جے نبی سلیمان نو اپنے امت دے ولی تے انہا ناز ہے
تے پھر میٹھے محمد نو مولا علی تے کتنا نام بابا جی تڑپ گئے یہ بابا جی تڑپے ہیں ادھر توجہ پتہ ہے یہ کیوں تڑپے ہیں میرے جملے کی میں یہ آیت مکمل کرنے لگا ہوں حضرت سلیمان نے اپنی آنکھوں کو بند کیا خدا دی قسم جدو کھولے تے ویکھیا کہ فلما راہ مستقرا تخصم لتے یہ انہیاں پارا سورہ نمل حضرات نبی سلیمان نے اپنی آنکھاں مبارک بند کی دیا جدو کھولیاں نے فلما راہ ہو ضمیر اس تخت وال جا رہی ہے آپ نے آنکھاں کھولیاں ویکھیا کہ تخت سامنے میں اہل بیت توجہ ہے سارے ہیں ان میں کڑی ویکھی ہے پورا تقریباً 5 منٹ کا میرا 1 گھنٹہ خطاب ہو گیا 9:30 بجے میرا خطاب شروع ہوا 10:20 منٹ میری اس موبائل والی گھڑی تے ہو گیا انجی تہاڈا موڈ تھوڑا نہ اگے جائیے جنہاں دا موڈ ہے میں ایک نعرہ لوانا ہے تساں کہنا زندہ باد عظمت اسلام نہیں کھل کے عظمت اسلام شان اسلام مقام اسلام ہوں میں جڑا نقطہ پڑھا لگا ہائے ہائے بڑے بڑے معزز لوگ بیٹھے نے حضرات میری ملت دے نوجوانوں جنہاں دی اکھاں وچ شرم و حیا دا مادہ ہے انہاں دی عظمت نو سلام نقطہ میں پتہ کی پڑھن لگا وا ارے جڑا سلیمان دیاں قدماں دے اندر ہے ہائے ہائے سلیمان علیہ السلام دیاں قدماں وچ جڑا بیٹھا ہے اگر او دی اے پاور ہے تے جڑے محمد دیاں موٹیاں تے سوار ہوئے نے انہاں دا مقام کی ہوے گا تے حضرات پھر میں کیوں نہ کہاں افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا دل خوش ہو گیا سجاد رابی صاحب علامہ حمزہ صاحب دنال ایک علامہ صاحب بیٹھے انہوں نے سفید پگڑی دی نظر ایک رسالیاں پڑھنا ہے افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے جنانا حسین کا ارے لوگو جدیاں لبانوں میرا نبی چومے ان حسین دے لے جنہوں میرا نبی اپنی زبان چسان ان حسین دے اوے جدے جھولے فرشتے جلان ان حسین دے لے او لوگو جنہ دے جوڑے چلتا بھی چوڑ ان حسین دے اینا جملے اول غور کرے آدے اینا میرے مقام حسین مضمون دیتا ہے حالانکہ اینا میرے پہلا نہیں دسیا میں جدو گڑی اترے اینا کیا ذکر حسین کرنا ہے اج مولا حسین دا مقام بیان کرنا ہے میں کی پیارج کرنا جنہ دے لبانوں میرا نبی چومے انہاں نو حسین لے جنہ دے جھولے فرشتے جلان انہاں نو حسین لے او غیرت مند لوگو جدی امی زہرا بطول ہے ان حسین اور کر نقطے بل غور کرو این عبادت ہے ایتھے جس بندے توجہ نہیں کرنی وہ نصیبہ دا مارے وہ مقدر دا مارے ہوئے لوگو ان علماء الوفا ماکن والے ہو او غیرت مند مومنو اللہ دی قسم جے وہ جنہوں بے کہ ابو بکر کھڑے ہو جان ان حسین دینے جنہوں عمر را دے دے وے ان حسین دینے جدے واسطے میرا نبی سجدہ لندہ کرے ان حسین نے او لوگا توجہ کرے آجے جنہوں بیکھیا جنہوں تکیا اللہ دی قسم ہے او جنہوں بیکھیا نبی نظر آوے ان حسین ایک ایک پوائنٹ پر غور کرو شمع رسالت پروانو سجاد صاحب حمزہ صاحب توڑی خطابت نو توفہ پیا دینا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے جیدہ رونا میرا نبی برداشت نہ کرے ان حسین دے لے اور لوگو جدو حسین رو دے سن میرے آقا فرما دے سن نی میری دی زہرا حسین روح نہ دیا کر حسین رو بے میں محمد رو تکلیف ہوتی ہے اور لوگو میرے نبی نال پیار کرنے والے جدہ رونا میرے آقا برداشت نہ کر ان حسین دے لے جنہوں تاج جبریل دے وے ان حسین
میرا ایک ایک جملہ 2-2 گھنٹے دا واضح میں وقت بزادہ نہیں اینا کہہ جانا زہرا پاک دا گھر رے میرے آقا آئے تو ان پتہ نان کی اون دوتریاں نو چاہ چڑھ جاندے نے اوے لوگوں ماما منا بھی کر دیا نے دھیان کر تیرے نانا بو آئے نے بچیاں نو خوشی نہیں ہوندی ہے بچے ماما دی آنکھیں نہیں لگ دے اوے جے تو نانا ویکھے تینو اینے چاہ چڑھن حسین دا نانا دیوے جڑا حلیمہ دیاں بکریاں چ گیا ہے حلیمہ دیاں بکریاں نو چاہ چڑھ کے آئے اے حسین کا نانا دیوے جنہیں اود پہاڑ تے قدم رکھے آئے اود پہاڑ نو میرے نبی دیون دا چاہ چڑھ گیا ہے ایتھے جدو چاہ چڑھے ہے حسنین کریمین کشتی شروع کر دیندے نے کدی حسین اتے مولا حسن تھلے اور کدی مولا حسن اتے حسین تھلے بابر عمران دی دعوت اتے رب دی قسم ہے میرے آقا ایک پاسے کھڑے ہو گئے نے ایک پاسے زہرا پاک کھڑیاں نے حضور عربی چاندے نے حیا حیا حسن حیا حیا حسن اے دا ترجمہ بندا میرے آقا نے حسن کمال کر دیتی یا حسن بلے بلے میرے نبی نے 3 واری داد مولا حسن نو دیتی مولا حسین نو داد نہ دیتی زہرا پاک رویاں اوے دھیاں رون ماپیاں کول برداشت نہیں ہوندا میری بھی ایک بیٹی اللہ پیس حضور دیاں بیٹیاں دا صدقہ سب دیاں بیٹیاں دے گھر آباد فرمائے کسے دی تھی شالا نہ اجڑے آتھیاں والیو زہرا رویاں ملکہ کونہ رویاں میرے آقا نہیں میری دی زہرا کیوں پیاں رونیوں بابا 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 تُسا حسن نو داد دیتی ہے حسین نو داد نہیں دیتی جکن حسن توڑا دوترا ہے انجے حسین بھی توڑا دوترا اللہ دی قسم جے میرے آقا نے فرمایا نی میری دی زہرا پریشان نہ ہو حسن نو داد میں نبیاں دا سردار پیا دینا حسین نو داد ملائکہ دا سردار جبریل جنہوں اے گل سمجھ آئیے ایک کری بازو کل کے لہرا کے کو پسینہ کٹ لو وہ کیڑے پاسے جانا دے جنت حسین دی ماشاءاللہ آج بڑا اللہ مول دونوں بادو لہرا کے مقام حسین تو سمن مضمون دیتا ہے اکری محبت نہ جنت حسین اے رمال علی جڑے شہزادی ہونا ہو اچھ میں دینے رہے ہو میں تو ان پہ تلاش کردہ سا خوش آمدید اے عاشق رسول نے سارے کری بادو بار کڑ کے لہرا کے بابر عمران صاحب نہ تو چلے کے لیے آپ آجو تقریر میں ان مقامہ یا آگے کرا اچھا میں تے تاں ہی کرنی جے تو تقریر سننی نعرہ حیدری ایک کوئی محبت نہ جنت حسین دی این عبادت جے جنت حسین دی زمانہ اللہ اللہ میرے نبیران دی دعوت اتیون والے ہو اللہ اکبر کبیرہ ساری زندگی مقام حسین کا بیان کریے زندگیاں مک سکدیاں نے پر مقام حسین دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا میں کچھ اشارے کر کے جا رہے ہوں اور میں قرآن بھی چوائی ثابت کیتا وے حضرات توجہ کرنا اللہ والے نا وفا کرن والی ہو انہاں دا بہت بڑا مطالبہ سی انہاں کیا کہ اینڈ تے حضرت غازی عباس علمدار دی جرت دا ذکر کرنا ہے غازی عباس علمدار دیاں وفاماں دا ذکر کرنا ہے ابابے دی وقار میں اتھو تقریر نو کے بڑھان لگا 3 دن دے تیرے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں ان غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل میدانہ بابر تیمران دی دعوت تیون والی ہو میدان کربل آئے لاشاں دے ٹیر پینے شہیداں دے جنازے پینے حضرات توجہ کرنا او دی وجہ میرا امام کربلا وچ اے مشن لے کے گئے سن او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بمیں جو حسین دی برنانے دا زندہ اسلام رہ جائے علاقے والے ہو حضرت سیدہ سکینہ خیمیاں دے اندر نے آپ حضرت فضا نو فرمانی نہیں فضا جلدی کر غازی عباس نو بلا
حضرت فضا آپ دی کنڈ خیمے والے چہرہ کربلا والے آواز دے کے آنی نے عباس تینوں حسین دی دھی بلا رہی ہے تینوں حسین دی شہزادی بلا رہی ہے حضرت عباس علمدار خیمیاں وچ آئے بابر عمران دی دعوت تے آن والے ہو اج ذکر محمد و آل محمد اصحاب محمد سنن والے ہو غازی عباس علمدار آئے نے آگے آنے نے اے سیدہ زادی حکم فرماؤ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ سیدہ سکینہ دا صدقہ سکینہ بنت حسین دا صدقہ عمران دی امی نو اللہ صحت عطا فرمائے آکھو آمین بیمار کربلا دا صدقہ میرا رب کل بیمارانو شفا عطا فرمائے علاقے والے ہو اکھ بڑی بڑی نے منجے ہاتھ بڑی نے منجے بازو بڑی نے منجے اللہ دی قسم جے ہر ہر نعمتن مولے میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اکھاں والے ہو اے اکھ دین قدر پوچھنی آندے کسے نبی نے گل پوچھ ارے زبان والے ہو زبان دی قدر پوچھنی ہے تے کسے گونگے گل پوچھو ارے اپنے قدمہ تے چلن والے ہو ٹنگاں دی قدر پوچھنی ہے تے کسے لنگڑے اپاج گل پوچھو حضرات توجہ کرنا میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو نماز دی پابندی کرن والے ہو حضرت غازی عباس علمدار آئے حضرت سکینہ یانیاں نے غازی میرا ننہ جی ویر علی اصغر پیاس نہ تڑپ رہا ہے تین دن دا پیاسا سید اللہ اکبر کبیرہ حضرت سکینہ یانیاں نے مینوں ویر واسطے پانی چاہیدا ہے ایتھے کہ میں جملہ عمر گوندل شہزادے کیوں نہ آکھاں ارے ویر انہیں وفادار نہیں ہوندے جنیاں بھیڑاں وفادار ہوندیاں اوے بھیڑاں بڑیاں وفادار ہوندیاں نے بھیڑاں اپنے دکھ بھول جانیاں پر ویراں دے دکھ نہیں بھولدیاں حضرت سیدہ سکینہ یانیاں نے غازی اگرچہ میں خود بھی پیاسیاں پر میں اپنی پیاس دی پرواہ نہیں ویر دی پیاس برداشت نہیں عباس میں پانی چاہیدہ ہے سرگودہ والے ہو تاریخ کربلا پڑھو غازی عباس علمدار نے مشک لئی گوڑے دے قریب آئے میرے حسین دی نظر پئی آقا حسین نے عباس کی دے چلے آئے میرا علم اٹھان والے آ میریاں دھیاں دے پردیاں دے پہرے دین والے آ محمدیاں جائیاں دا حیا کرن والے آ عباس کی دے چلے ہو عرفان سے اوسلے وفادہ شہنشاہ حضرت عباس علمداران نے آقا میں پانی لین چلے آ مینوں سیدہ سکینہ نے حکم دیتا ہے علی اصغر دے لب خشک نے سیدنا علی اصغر دے لب خشک نے اوسلے میرا امام فرمان نے غازی تو میرا آخری ویر ہے سارے ویر میرے ٹر گئے تو میرا آخری ویر ہے حسین فرمانے نے عباس میں نو پتا تو واپس کوئی نہیں ہونا عباس تو ساں واپس کوئی نہیں ہونا اینی گل پیر حسین نے کی تھی حضرت عباس علمدار زمین تے بیٹھے اپنے ہاتھ حسین مولا دیا قدمہ تے رکھے آنے نے آقا میں تے نوکر اسرے حسین آنے نے آخری بار ویر صدل ہے غازی عباس آنے نے آقا توڑے میرے ابو ہک نے ماما جدا جدا نے یا حسین توڑی امی زہرہ بطول میری امی ام البنین میری ماں نے میری تربیت کر دیا فرمایا سی عباس حسین دا ویر بن کے زندگی نہ گزاری حسین دا نوکر بن کے زندگی گزاری اے ویران والے ہو اے جے ویران دی قدر ہائے ہائے آج تے ظلم دا دور ہے آج تے اللہ دی قسم جے ویر نو مروا رہا ہے ایک ماں دے جائے ارے ایک ماں دے جائے ایک دوجے نو قتل کروا رہے نے پینا ویران نو مروا رہی نے اگلے دن کراچی دا ایک کمینہ انہیں 3 بچیاں نو زیبا چا کیتا 3 بیٹیاں دے گلے تے چھورا چلایا بابے جی وقار خون دے رشتیاں دا تقدس اٹھ گیا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر علاقے والے ہو حضرت عباس علمداران نے میری اممہ نے امی جان نے فرمایا سی عباس حسین دا ویر بن کے نہ روی حسین دا نوکر بن کے روی حضرت عباس نے آقا میں مدینے ویسا پھر بھی تواڈا نوکر میں مکے وچ گیا پھر بھی تواڈا نوکر بن کے آقا ایک کربلا ہے
اللہ اکبر کبیرہ ایتھے بھی میں تواڈا نوکر ہاں علاقے والےو میں آخری جملے کہہ کے اپنی گفتگو نو سمیٹن لگا بابر عمران دی دعوت تے ہون والے ہو غازی عباس نے آقا اگر حکم ہوئے میں پانی لین نہیں جاندا اتنی گل پیر حسین نے کیتی اللہ اکبر غازی عباس نے کیتی تے اس لے پیر حسین سجاد ترابی صاحب آپ پتہ کی نے عباس ہن تو پانی لین نہ جائیں میری دھی دا دل ٹوٹ وینا میری سکینہ مسافر شام ہے دیاں گھراں وچ مطالبے کرن ماپے جگر دیاں بوٹیاں وی تھیاں اگے رکھ دیندے نے حسین آندے نے میری دھی مدینے نہیں کربلا وچ عباس میں تانوں روکنا نہیں سرگودا والیو حضرت غازی عباس علمدار نو میرے امام نے گھوڑے تے سوار کرایا حضرت عباس علمدار نے خالی مشک سجے بازو وچ پائی گھوڑے نو ایڑی ماری اے میں آخری جملہ پڑھ کے ایک لفظ میں مولا حسین دا پڑھن لگا انہاں دی اے ڈیمانڈ سی حضرات میرے حسین دا وفادار غازی گھوڑا دوڑا رہے نے دریائے فرات والا عباس دا گھوڑا جا رہا ہے آپ گھوڑے دی پشتے سوار نے یزیدیاں بڑا رو گیا عباس دریائے فرات دے کنارے تے نہ پہنچے پر عباس نے حوصلہ نہیں آ رہا غازی انہاں دا مقابلہ کر دیا جدوں نہر فرات دے کنارے تے آئے غازی عباس اپنے پیاسے گھوڑے نو آندے نے تو بھی پیاسا تو تے پانی پی لے اے میں آخری جملہ پڑھنا اگلی شہادت میں نہیں پڑھنی جدوں اتنا کھیا غازی عباس نے تو بھی پیاسا تو تے پانی پی لے مورخ لکھ دے اس گھوڑے نے پانی نہیں پیتا اے مبالغہ رائی نہ سمجھے اجے اے نہ ذہن چ لے آوے اجے غازی دی گل گھوڑے نے سن کے جلئی اگر عمر دیاں لکھیاں چٹھیاں نو دریا سمجھ سکدا اس تو وڈی میرے کول دلیل کوئی نہیں بس میں بدات نہیں کرنی اگر عمر دی لکھی چٹھی نو دریا سمجھ سکدا ہے عمر در والا ہے غازی گھر والا بس میں اشارہ کر گیا حمزہ میرا بیٹا او ایک گدائے تیرے رسول بن کے ہونے والے ہو عرفان سے غازی عباس علمدار نے جدو اتنا گیا تم ہی پیاسا ہے تو تے پانی پی لے مورخ لکھ دے لے اس گھوڑے نے پانی نہیں پیتا انہیں اپنی نگاہاں چاہیاں عباس دے چہرے وال چکیتیاں غازی دے چہرے وال نگاہ کر کے او پتہ جانور کی آندہ گھوڑا آندہ عباس عباس میں پانی کنج پیمان نبی دیاں دیاں خیمے اج پیاسیاں ہیں زہرہ دیاں جائیاں پیاسیاں ہیں آل محمد پیاسے ہیں اوہ لوگوں جدوں نے پانی نہیں پیتا غازی عباس علمدار نے اپنا پنجا کڑے آئے او دے سر تے پھیرے آئے پھیر کے عباس ہمیں ہے تے جانور سے پر بڑا وفادار نکلے اللہ اکبر کبیرہ آل سے کر وفا کرو گے قبر کی مٹی حیا کرے گی غم شبیر مناتے رہنا زہرا تمہیں دعا کرے گی اے ہن میں اگے نہیں جانا انہاں دی ایک ہور ڈیمانڈ میں 5 منٹ پوری کر کے اجازت لین لگا میں او دوسری ڈیمانڈ اگے میں شہادت پھر میں آیا اگلے سال زندہ ہویا میں پڑھاں گا اوے لوگو آخری بار آئی میرا حسین گھوڑے دے قریب آئے میرا حسین کدی خیمیاں والویندے کدی کربلا دے میدان والویندے نے اس لئے سیدہ زینب آنیاں نے یا حسین یا حسین یا حسین کدی میدان کربلا والو کدی خیمیاں والویندے ہو میرا حسین آنے نے نی میری پیاری لجپال پھین زینب ایک کون زینب آئے ایک کون زینب اوے لوگو ابابے جی وقار میں سیدہ زینب دی عظمت نو سلام پیش کرنا حضرات اے حسین دی وفادار بہنے اے حسین دی لجپال بہنے حسین ہے شہر شریعت دا حسین ہے شہر شریعت دا معمار حسین دی بہنے حسین ہے دہن نبوت دا گفتار حسین دی بہنے حسین ہے مخزن دردان دا
خریدار حسین دی بھینے آزاد اسلام دی خاطر ونج ڈٹھے بازار حسین اللہ اکبر اوے لوگو ایتھے میری تقریر مک چلی ہے تساں تڑپ دیاں رہ جانا ہے تہاڈی محبت بڑی با کمال اللہ انہاں جملیاں دا صدقہ سب نو پکا نمازی بنائے اللہ سب نو قرآن دا قاری بنائے آکھو آمین اللہ سب نو ختم نبوت دا پہرے دار بنائے آکھو آمین اللہ سب نو عزت والی موت نصیب فرمائے آکھو آمین دو کھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے میں آپ ہی جان حوالے کر دے سا میری جان دا مالک آ لین دے اے چھوڑ آخری جملہ ہے ابراہیم شہزادے جڑے موسم مہمان آئے نے تُلا صاحب دے جتنے سنگی نال آئے نے میں سب نو تحفہ دین لگا او سرگودا والے ہو میرا امام سیدہ زینب نو آندے نے پچھلی رات انہاں خیمے وچ اکبر بھی موجود سی عباس بھی موجود سی قاسم بھی موجود سی اج میں وینا ماں او لاشاں پیاں نے سیدہ دیا خیمے خالی ہو گئے میرا حسین آندے نے اج میرا پتر علی اکبر ہوندا مینوں گھوڑے تے سوار کراندا میرا عباس ہوندا مینوں گھوڑے تے سوار کراندا اوے لوگو اس ویلے زینب پاک چادر تطہیر آپ نے پردہ لیا پردے وچ زینب ویر دے قریب آ کے آنیاں نے یا حسین اگر عباس نہیں میں زینب جو موجود میں تھوڑی وفادار بھینا میں تن گھوڑے تے سوار کرانی ہاں اوے سرگودا والے ہو جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل آن رکاب تھمایا علی 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 جد ول خیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا ہن کوئی نہیں رہ گیا مقام پکڑن والا جد وار حسین دا آیا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی اد منہ تے برقع پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی بہنے آکھے چڑھ امڑی دیا جایا اے زینب پاک توڑی جرت نو سلام اے سانی زہرا توڑی وفا نو سلام اوے لوگو توجہ کرے اجے میرے امام نو زینب پاک نے گھوڑے تے سوار کرایا ہے میرا حسین آپ نے گھوڑے نو ایڑی ماری عرفان صاحب انہاں بندیاں دیاں چیخاں نکل جانیاں نے جڑے دھیاں والے بیٹھے اوے میرے حسین دا گھوڑا نہیں ٹریا مورخ لکھ دے دوسری ایڑی ماری میرے پیر دا گھوڑا نہیں ٹریا تیسری ایڑی ماری میرے حسین دا گھوڑا نہیں ٹریا حسین نے کیوں نہیں ٹردا بڑا وفادار سے کیوں نہیں ٹردا اوے اہل بیت یو بدارو اس لے او جانور زبان میں حال نہ لاندا ہے آقا میں تے نوکراں ذرا زمین ول تے نظر مارو میرے حسین دی نظر زمین ول پئی سامنے سکینہ کھڑیاں نے آپ پتہ کی پیانیاں نے آپ نے گھوڑیا نہ ٹری میں یتیم ہو جانا نہ ٹری میں یتیم ہو جانا نہ ٹری میں یتیم ہو جانا میرا امام سواری تو اترے نے اوے دھیاں والے ہو آپ نے اپنی بچی نو اپنی سکینہ نو چھاتی نہ لایا آواز دے کے آکھیا نہیں زینب آقا حکم فرماؤ فرمایا میں ٹر چلیا میری دھی دا خیال کری میری سکینہ دا خیال کری اے داستان اگے بڑی لمبی ہے میں ادھے اتے ایک ربائی پڑھن لگا پورا میری توڑی ڈیمانڈ توڑی آنسو توڑی عقیدت دے وچ آ جائے گی توڑی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی میں ایک ربائی پڑھن لگا اسے ادب نہ سننا میں پتہ اکثریت لوگاں دے وجود اتھے نے تے روح کربلا دا طواف کر رہی توڑے نصیبہ نو سلام ہوئے اور میں پڑھ کے پھر میں اجازت لین لگا اب آپ جی بکار شمع رسالت دی پروانوں میں پڑھن لگا بابر عمران صاحب تو سمیں تڑپ جانا ہے اللہ حافظ نگری نانے دی اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے آجز زہرا جائیاں دے وچ کربل خیمے لاؤں علی اصغر تے اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو آؤں انج کوئی نہ پڑسی معاشر تائیں جکن میں قرآن سنا
بس ایتھے ادب نال ہیٹ خنجر ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضا نکی انہاں شہزادیاں دی بڑی تڑپ سی کاش انہاں میں کدی پہلا دسیا ہوندا نا اس مضمون تے تساں پڑھنا ہے تے پھر اور مزہ ہونا سی میں نے اتنے پہنچیاں تے انہاں ڈیمانڈ کیتی ہیٹ خنجر کمال تسی نام ہی بولو میں تواڈے تے خوش ہاں بڑا تو والا اللہ میں دوبارہ پڑھ دینا آندے نے جڑا تساں پہلا کلام پڑھیا او دوبارہ پڑھو اللہ حافظ نگری نانے دی اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاؤں سنے آجز زہرا جائیاں دے وچ کربل خیمے لاؤں علی اکبر تے اصغر تے قاسم میں اپنے لال کو آؤں انج کوئی نہ پڑسی معاشرتائیں جکن میں قرآن سناؤں ایتھے میں ادب نال اے بھی کیوں نہ آکھاں اسا خاتمہ آل محمد دے ساڑی جنت جان حسین جمیں کل ایمان علی ہے لوگو میں کل ایمان حسین اے جنہ مطالبہ کیتا دوبارہ پڑھو میں انہ دی نظر پیا کرنا اسا مومنہ کو نہیں بھولنا نہیں بھولنا نہیں بھولنا جمیں پڑھیا قرآن حسین کتے پتر پھرا سب راہ خدا کی تپوں احسان حسین اوے جتے پتر آج دے مولویاں نو دین دی قدر دا کی پتہ ہے اوے میرے برگے خطیبہ نو دین دی قدر دا کی پتہ ہے 2 لکھ لے کے اوے ذکر کرن والیاں نو دین دی قدر دا کی پتہ ہے 5 لکھ ایڈوانس لے کے محمد والے محمد دا ذکر کرن والیاں نو کی پتہ ہے دین دی قدر پوچھنیاں زہرا دے پترا کول پوچھو لوگو نبی دی آل نال وفاواں کرن والیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو اسم مومن کو نہیں بھولنا نہیں بھولنا جی میں پڑھیا قرآن حسین جتے پتر پھرا سب راہ خدا کی تپوں احسان حسین ممتاز کفن دے لکھ مرساں میرا دین ایمان حسین ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے دے روکے قضا نکیتی نزید چڑھ کے ایتھے کدی پادو چاہ کے مقام حسین نو سلام عظمت حسین نو سلام نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین حمزہ صاحب نو دیو حمزہ صاحب میرے نام مل کے پڑھو نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین کمال ماحول نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین جتھے حسین ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا اور لوگوں جتھے قرآن ہوئے گا اتھے حسین ہوئے گا کائنات جدا ہو سکتی ہے پر قرآن حسین تو جدا نہیں ہو سکتا حسین قرآن تو جدا نہیں ہو جدا یقیدہ میرا پتر تیری ڈبل سے تھے ڈبل سے تالے ڈبل دور لو بادو کڑ کے بڑھو نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین کمال ماحول 3 بندے رہ گئے میری نظر پہ گئی اگر ہونو نہ بولے میں کھلا کے آ جانا سارے حسینی بن کے مومن تے مواحد ہو آج انج بول کافرانو پتا چلے مومن بغارت نہیں ہوتے غارت مند ہوتے ہیں نزید چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا
سخی حسین زیت چڑھ کے قرآن رب دا سنان والا سخی حسین ہائے ہائے او اپنے نانے دا دین رڑدا بچاؤن والا سخی حسین او اپنے نانے دا دین رڑدا بچان والا سخی حسین انما یرید پھر اسی کیوں نہ کھیے ہون میرا شہزادے تو پڑھنے نال عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں سجا بادو لہرا کے تیری رکھی داڑھی قبول ہو جائے گی بڑیاں نمازہ قبول ہو جان گیا تیرا پڑھیا قرآن قبول ہو جائے گا اے ترانہ پڑھنا تیرا کم میں تینوں عزت والی موت عطا کرنا رب محمد عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں سچا بادو کر کے لہرا کے عظمت ہزارہ دا مجمع ابو بکر خوش عمر مولا خوش عثمان غنی خوش ہو جان گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ہائے 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 اس گھرانے واسطے ڈوبے سورج نے فقط تو پہلا پنج کے آکھیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں تے پتہ کیڑی گل وچ ہونا نبی تو منگ لے اینڈ میں کرنے لگا ابراہیم شہزاد عرفان اینڈ تھے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تو تیرے آنکھی بہت شکریہ دونوں بادو ایک بار کڈو لہراؤ ارے اللہ تعالیٰ توڑے اتھانو کسے کمینے دا محتاج نہیں کرے گا ایک لہرا کے بڑھ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تو تیرے آنکھی کمال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تو تیرے آنکھی خدا گواہ سرگودا والیو ارے پتر گھروں نکلے ہیں ماں بھی یہ حذیفہ کدے چلے ہیں اے حدیث اللہ دی قسم ہے ارے بیٹا صحابی ہے اپنی امی نو آندا اماں میں تیرے رسول تے چلے ہائے ہائے ماں آندی ہے پترا پھر خالی واپس نہ آئی او لوگو پتر آندا اماں حکم کر ماں آندی پترا اج نبی دے دربار تو میری مغفرت دی سند لے آئے ہاں تسی اولی بولے ہو نعرہ رسالت ماں ہوئے تیج دی ہوئے حضرت حذیفہ نے اماں میں وعدہ کرنا تے جدو نبی دے دربار تے حذیفہ پہنچے نا ایمان نال ازے لفظ لباتی آئے نہیں میرے آقا نے حذیفہ دے چہرے والوے کیا او حذیفہ ٹر ونج تیری مغفرت تیری ماں دی مغفرت اعلان زہرا دا بات جنوں سما او پترا او تیری مچھ تیرا مچھ دے سارا زور یہ میرا پرانا شاگرد ہے ایٹم بم بنیا پہ ائی سامنے آؤ ہن تو میرا ساتھ ہے یہ میرا خلیفہ بھی ایک انہاں دا بھی خلیفہ میرا ایک سارے پڑھنا نبی تو منگ لے بازو کر کے لہرا کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی تو پھر آنکھی علامہ سلطان علامہ قربان جاواں تقریر لمبی ہو جانی علامہ سجاد ترابی صاحب آندے نے میری بھی ڈیمانڈ ایتھے پوری کرو پتہ انہاں دی کی ڈیمانڈ آندے نے اے پڑھو جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے سدھے راہ دی تلاش ہوے تا پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے ایک گل شرازی دی یاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاہنا جے بول تو سوکھا کراس چاہنا ہے تب بغض چھوڑو علی کو علامہ سلطان صاحب بیٹھے نے پھر او دے تو بڑا حیدری کون ہونا ہے جدا اپنا نام خادم حسین تے پتر دا نام سعد حسین تے دوجے شہزادے دا نام انس حسین او دے تو بڑا حیدری نعرہ حیدری آج بادو پار کڑ کے ایک اور زندہ بات کہنا ہے عظمت اسلام اور سارے بولو عظمت اسلام پاکستان پاکستان پاک فوج زندہ باد پاک فوج
تے پھر میں پڑھن لگا تساں کمال کر دیتا ہے جے راز گلشن کو سمجھنا ہے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے ستے راہ دی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو ایک گل شہراجی دی یاد رکھ لے جے روز معاشر نجات چاہنا ہے جے پل تو اس پل تو مراد کون ہے پل صراط جے پل تو سوکھا کراس جاننا ہے تا بغض چھوڑو علی کو نعرہ حیدری آئے ہائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین یا حسین نعرہ حیدری نبی تم منگل علی تم آخری بار دونوں بادو چاہ کے فالج تسی بچو گے ذکر علی تے بادو چاہ لو لہرا کے نبی دے ذکر تے نبی تم منگل علی سے شرف ریکارڈنگ کرو نبی تم منگل علی تم منگل جے تھوڑ رہ گئے تو پھر نبی تو منگل علی تو منگل جے تھوڑ رہ گئی تو پھر آکھی ہائے ہائے کسے دے در تے سیالوی صاحب پرانے یارو سارے کسے دے در اے مسکرا کے پڑھنا ہے کسے دے در تے صدا کرن دیجے لوڑ رہ گئی تو پھر آکھی پتروں ایتے دھیان کرنا او شہزادیوں ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے اللہ اکبر کبیرہ سیدزادے تشریف لے آ رہے ہیں ساڑھے مہمان اسی میزبان سارے اور قبلہ اپنا سیالوی صاحب میرے عزیزم وسیم صاحب آپ استقبال بھی کرنگے اور آپ نے اسی طرح محبت عقیدت نہ بیٹھنا ہے اور مہمانہ دا استقبال سیدزادے دا استقبال بھی کرنا ہے آج مضمون یہ سی حضرات آل نبی اولاد علی دادب وآخر دعواہم الحمدللہ